بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے تفقہ فی الدین کی تعلیم اور تعلم میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی، جس پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ہماری جو شریعت ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ منزل من السماء ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو یہ فرمایا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ میری طرف سے ہدایت بھیجی جائے گی، اور جو اس ہدایت پر عمل کرے گا وہی لوٹ کر جنت میں آئے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب جنت میں جانا ہے، کیونکہ کامل طور پر خوف اور حزن سے بغیر جنت کے کسی جگہ بچا نہیں جا سکتا۔ اب چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، اور رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہوا سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو شریعت مطہرہ آپ لے کر تشریف لائے وہ قیامت تک باقی رہے گی اور باقی رہنی ہے۔ اب کیا صورت ہو کہ وہ ہدایت جو آسمان سے آئی وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے رہنمائی اس کے ذریعے سے کیسے ہو؟ اب ایک شکل تو یہ تھی کہ قرآن کریم کے اندر
تمام مسائل لکھ دیے جاتے جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک جتنا آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ ہوتا، اور جو باتیں ابھی پیش ہی نہیں آئیں تو عقل انہیں قبول کرنے پہ تیار ہی نہ ہوتی، بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب یہ بنائی کہ قرآن پاک کے اندر اصولی باتیں، بنیادی باتیں بطور متن کے ذکر فرمائی گئیں، پھر ان کے اندر جہاں اجمال تھا اور اختصار تھا اس کی تشریح نبی اکرم علیہ الصلاۃ کے ذریعے کرائی گئی، قولاً یا فعلاً یا تقریراً۔ وہ بھی ایک طرح کے اصول ہی بنتے چلے گئے۔ اور پھر جن حضرات کی زندگی میں اور سامنے قرآن پاک نازل ہوا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ نے ارشادات فرمائے اور اپنا عملی نمونہ پیش کیا، ان کے اندر ایسی فہم اور اصابت رائے عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن و سنت سے جو سمجھا وہ سند قرار پایا۔ اس طرح سے شریعت مقدسہ کے بنیادی طور پر مصادر 3 ہو گئے: قرآن، سنت اور آثار صحابہ۔ پھر آثار صحابہ کی درجہ بندی جب ہوئی تو وہ 2 درجے پہ ہوئے۔ ایک تو ایسا معاملہ کہ جس میں تمام صحابہ متفق ہیں، اس کو تعبیر کیا گیا اجماع سے، اور ایک ایسے آثار کہ جن میں اتفاق نہیں ہے، تعدد اقوال ہے، 2 قول ہیں، 3 قول ہیں، 4 قول ہیں، اس میں یہ ضابطہ بنایا گیا کہ ان متعدد اقوال میں سے ہی کسی ایک کو سند مانا جائے گا، ان سے باہر کو نہیں لیا جائے گا اگر موجود ہیں صحابہ کے آثار اور اقوال۔ تو اس اعتبار سے بحیثیت مجموعی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اقوال و افعال بھی ایک درجے میں حجت مانے گئے ہیں، لیکن ضرورت ان سے بھی پوری نہیں ہو رہی۔ کافی حد تک تو اصولی اعتبار سے معاملہ سمٹ جاتا ہے، لیکن قیامت تک ایسے حالات اور مسائل اور نئی نئی صورتیں پیش آتی رہیں گی کہ جن میں حکم شرعی کی تعیین کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ایک چوتھی شکل احکام کو متعین کرنے کی متعین کی گئی، جس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اور قیاس جو ہے یہ بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے، قیاس بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل ثابت کا متعدی کرنا، کسی علت جامعہ کو نکالنے کے ذریعے
اس کا نام ہے قیاس۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قیاس جو ہے وہ کٹی پتنگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ قیاس وہی معتبر ہے جیسے کہ پتنگ کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ پتنگ چلتی ہے، تو وہ قیاس شرعی ہے، اور اگر ڈور ہاتھ سے چھوٹ گئی تو وہ قیاس فاسد ہے۔ اب یہ ڈور کہاں رہنی چاہیے؟ یا تو قرآن پہ، یا تو سنت پر، یا تو آثار صحابہ یا اجماع امت جسے کہا گیا۔ یہ ایسی شکل نکلی کہ اب قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آتے رہیں گے وہ قیاس کے ذریعے حل کیے جاتے رہیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے فقہا کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے رات و دن ایک کر کے استنباط اور تخریج اور اجتہادات سے اپنے ذہن و دماغ سے صورتیں متعین کی اور ان کے احکامات لکھ دیے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ، ایسا ہوا تو یہ، اگر ایسا ہوا تو یہ تھوڑی کہ سارے مسائل پیش آ گئے تھے، ان سے مسئلے پوچھے گئے تو لکھے گئے۔ تقریباً 80-90% جو مسائل ہماری کتابوں میں موجود ہیں، فقہی کتابوں میں، سب فرضی طور پر متعین کر کے مسئلے لکھے گئے۔ ان کے ذہن و دماغ میں ایک اصول آ گیا، اب جتنے بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب لکھ دی انہوں نے، تو ہمارے لیے تو پکی پکائی روٹی مل گئی، نہ چکی پیسنی پڑی، نہ آٹا گوندنا پڑا، نہ پیڑے بنانے پڑے، نہ توے کی گرمی برداشت کرنی پڑی، پکی پکائی پلیٹ میں سجی ہوئی روٹیاں مل گئیں۔ اکا دکا مسائل پیش آتے ہیں، اس کی بھی نظیریں مل جاتی ہیں، وہ نظیر کے ذریعے سے بھی حکم متعین کرنا، یہ بھی ایک طرح کا قیاس ہے۔ بھئی ایک قیاس وہ ہے کہ براہ راست اصول شرع سے نکالو، اس کے لیے اعلیٰ درجے کی اجتہادی صلاحیت درکار ہے، اور علماء نے تحقیق کر کے یہ بات طے کی کہ 3ری-4تھی صدی تک ایسے مجتہدین مطلق پائے گئے، اس کے بعد اس درجے کے علماء اور اس درجے کے محققین نہ تو پائے گئے، نہ ضرورت ہے ان کی، یعنی عمومی اعتبار سے۔ لیکن جو جدید مسائل پیش آتے ہیں تو جو انہوں نے جزیات لکھ دی ہیں اس کے قریب کوئی نہ کوئی جزیہ یا کوئی نہ کوئی اصول مل جاتا ہے۔ اب نئے زمانے کے جو فقہ و افتاء سے وابستہ حضرات ہیں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ وہ جزیات پر گہری نظر رکھیں، کوئی بھی فتویٰ جب لکھیں تو اس کی صریح دلیل جزیہ کے طور پر حتی الامکان کوشش کریں کہ صریح جزیہ مل جائے۔ اگرچہ بالکل واضح مسئلہ ہو پھر بھی محض قرآنی آیت یا محض حدیث لکھ کر کے فتویٰ جاری نہ کریں، بلکہ ساتھ میں جزیہ لگائیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگ اصلاح لیتے تھے، تو ایک مرتبہ فتویٰ لکھا، بالکل عام مسئلہ تھا، اس میں قرآن کی آیت لکھ دی۔ حضرت نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا آپ مجتہد کب سے ہو گئے؟ یعنی طالب علم کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی فقہی کتابوں سے کیا ہے مسئلہ نکالے، کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ ہم جو قرآن کی آیت سے مسئلہ سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کہ ہماری سمجھ میں کیا ہو، قصور ہو، اس سے وہ مسئلہ نہ نکلتا ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی فتویٰ بغیر عربی عبارت کے نہ لکھا جائے، اور عربی عبارت میں بھی ابتدائی طور پر اصول پر اعتماد نہ ہو، بلکہ جزیے پر کیا ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ کیونکہ اصول کو آپ نے پڑھا ہوگا الاشباح میں کہ ہر اصول کے ساتھ کچھ استثناءات بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہدایہ میں آپ نے پڑھا کہ بالکل ایک اصول کے مطابق بات چل رہی ہے، لیکن بخلافی کہہ کر کے دوسرا اسی کا بالکل ملتا جلتا مسئلہ، اور ایک عام آدمی سمجھے کہ دونوں کا حکم کیا ہے، ایک ہونا چاہیے، مگر بدلا ہوا ہے۔ اس لیے صریح جزیہ، اور یہ عادت بننی چاہیے کہ جب بھی آپ فتویٰ لکھیں تو بغیر حوالے کے نہ لکھیں۔ اس سے آپ کے علم میں بھی جلا پیدا ہوگی، اور جو فتویٰ پڑھے گا اس کو کامل شرح صدر بھی ہوگا۔ جب وہ دیکھے گا کہ بھئی اس میں شامی کی عبارت ہے، اس میں ہندیہ کی عبارت ہے، اس میں بدائے کی کیا ہے، تو وہ آپ کی ذات پہ اعتماد اتنا نہیں ہے، ان کتابوں پہ زیادہ اعتماد ہے، اگرچہ ہم صحیح مسئلہ کیوں نہ بتلائیں۔ پہلے اکابر تھے ایسے کہ ان کو ایسا اعتماد امت میں حاصل تھا کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ سند بن گیا، جو لکھ دیا وہ سند بن گیا۔ اب آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ دیکھیں، اکا دکا کہیں دلیل ملتی ہے، ورنہ ہاں نہیں فلاں بس 2-4 لائن میں جواب ہے، مگر وہ اس درجے کے آدمی ہیں کہ ان کی بات ہی کیا ہے، سند ہے۔ کفایت المفتی، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے علی الاطلاق جب مفتی اعظم بولا جائے گا تو مفتی صاحب ہی مراد ہوں گے، اور ان کے عام فتاویٰ دلیل سے خالی ہیں۔ دیکھیے آپ کفایت المفتی، یہ تو اب نئی چھپ گئی نا دلیلیں جمع کر کے، لیکن آپ دیکھیے گا خاص طور پر کفایت المفتی میں کہ حضرت نے جو الفاظ لکھے، جب اس کی دلیل تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت نے کسی عربی عبارت کا گویا ترجمہ لکھا ہے، یعنی ایسا ان کو استحضار ہے فقہی جزیات کے اوپر۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا مفتی وہ ہے کہ جس کو جزیات پر عبور ہو جائے، اور اتنی مناسبت ضرور پیدا ہو جائے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق فلاں باب سے ہے، یہ فلاں جگہ مل سکتا ہے یا میری نظر سے گزرا ہے، تھوڑا بہت تلاش کر کے اس کا جزیہ اس کے سامنے آ جائے تو سمجھ لو کہ اس دور کا سب سے بڑا مفتی وہی ہے۔ ایسے محققین تو انگلیوں پہ گنے جانے والے ہیں کہ جن کی نظر بہت زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بہرحال آدمی اس میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبوت کے علاوہ کوئی دروازہ بند نہیں ہے، نبوت کے علاوہ کوئی دروازہ بند نہیں ہے۔ من جد وجدہ، جو جتنا محنت کرے گا، اختصاص پیدا کرے گا، اتنا ہی اس کے اندر صلاحیت نکھرتی چلی جائے گی، مسلسل مشغول رہے گا، اشتغال اسی میں ہوگا، تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گی۔ طالب علمی کے زمانے میں خصوصی طور پر یکسوئی کی ضرورت ہے۔ آدمی کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بیک وقت ہر طرح کا کام مکمل نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا بالکل۔ اگر آپ کی توجہ بٹی رہے گی تو آپ کے اصل مقصد میں کمی آ جائے گی۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہر کام میں ہی کر لوں، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ یہ صرف نبی کی صفت ہے کہ وہ ہر کام مکمل کرے گا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا
یہ صرف اور صرف نبی کی صفت ہے دنیا میں کہ وہ ہر کام دین کا مکمل کرے گا۔ نبی کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان میں تقسیم کار کا اصول ہے، تم یہ سنبھال لو، ہم یہ سنبھال لیں، ہم تمہارے کام میں دخل نہیں، تم ہمارے کام میں دخل نہیں، یکسوئی کے ساتھ ہم یہ کریں، یکسوئی کے ساتھ تم یہ کرو، اور سب آپس میں معاون بن جائیں، رفیق بن جائیں، مقابل نہ بنیں، سب کے کام کو دین کا کام سمجھیں، تو انشاءاللہ دین کو فی الجملہ کیا حاصل ہوگی؟ ترقی حاصل ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں لگایا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، جس کے بارے میں بشارت دی گئی من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و صلاح اور فلاح کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اسی میں لگے رہنے کی آخری دم تک ہمیں توفیق عطا فرمائے، شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ ہمارے حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ جن کی طرف یہ ادارہ منسوب ہے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے لیے اس ادارے کو صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہمارے علم کو امت کے لیے نفع بخش بنا، اور اس کی پوری ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر